اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین اور ناظرین، ہمارا آج کا موضوع کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جب بارش نہیں ہوئی تو انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو کچھ حضرات اور لوگ اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں کہا، اے موسیٰ، تو اپنے رب سے دعا کر کہ بارش وہ عطا کر دے جس سے ہمیں اور ہمارے جانوروں کو اور ہماری فصلوں کو سکونت حاصل ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جس سے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میری قوم کو اس وقت بارش کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے، جس سے اللہ فوراً ہم کلام ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے موسیٰ، تیری اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جس نے 40 سال نہ میرا نام لیا، نہ کوئی اچھائی کا کام کیا اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا، زندگی بھر برائی کے کام میں لگا رہا، اس لیے اس شخص کو تو اپنی مجلس سے باہر نکال اور پھر تیری اس نگری میں بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہوئے اور کہا، وہ شخص جس نے 40 سال اللہ کی نافرمانی کی اور اپنی زندگی میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا، اسی کی وجہ سے ہماری اس مجلس میں اس دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ شخص اس مجلس سے دور ہو جائے۔ تو کافی دیر گزرنے کے بعد کوئی شخص بھی کھڑا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس شخص جس نے ساری زندگی 40 سال پوری زندگی، یہ 40 سال زندگی کا اہم ایک بہت بڑا حصہ ہوتے ہیں 40 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال ہوگی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی عمر جو تھی وہ 80 سے 90 سال اوسطاً تھی۔ تو ایک بندہ جس نے اپنی آدھی سے زیادہ عمر اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا کر گزار دی، تو اس شخص کے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ لیکن کوئی انسان جب اس مجلس میں سے نہ کھڑا ہوا تو اس شخص نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، 40 سال تو نے میری برائی کو چھپائے رکھا، اس پر پردہ ڈالا، اب اگر تو مجھے ان کے سامنے لاتا ہے تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ اے اللہ، 40 سال تو نے مجھے چھپائے رکھا ہے، اللہ اب بھی میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے اتنا کہا اور فوراً بارش کا نزول ہوا۔ جب بارش برسنے لگی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ مجلس میں سے تو کوئی آدمی نہیں اٹھا اور اللہ نے کرم کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ سے فرمایا، اے اللہ، میری مجلس میں تو کوئی آدمی نہیں اٹھا، تو بارش ہونے لگ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، 40 سال جس آدمی نے میری نافرمانی کی، مجھے برا بلا کہا، میری لوگوں کے ساتھ جو میل جول تھا اس کا اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے اچھا نہیں لگا، پھر بھی وہ میرا بندہ تھا، میں نے اسے معاف کیا، معاف بھی ایسا کیا کہ اس کی کیا ہاتھ ہی میری بارگاہ میں اٹھے تھے، میں نے اس کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کیا اور اس کو ایسی سعادت بخشی کہ وہ اب پوری عمر میری نافرمانیوں سے بچا رہے گا، بلکہ اس کے لیے جنت میں نے ایک ایسا گھر تعمیر کر دیا کہ تیری پوری امت میں ایسا گھر کسی انسان کو نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے یہ سنا تو انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری قدرت تو ہی جانے،
جب دیکھا کہ وہ شخص نے بارش جس کی وجہ سے بارش نہیں آئی اور جس کی وجہ سے سارا جو ان کا علاقہ تھا وہ گرمی میں ان کے جانور، ان کی فصلیں، ان کے گھر، سب کچھ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا تھا، اسی شخص کی وجہ سے اللہ نے بارش کا نزول کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تیری قدرت تو ہی جانے، اگر اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی قدرت کے ذریعے فرمایا کہ تم میری عبادت کرو گے تو بھی میں تمہیں عطا کروں گا، تم میری عبادت نہیں کرو گے تو بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس لیے ہمارے لیے اچھا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور آئندہ جو ہماری زندگی ہے بے شک وہ ایک دن کی ہے، بے شک وہ ایک مہینے کی ہے، بے شک وہ ایک سال کی ہے، بے شک وہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس اگلا سانس ہی نہیں ہے، فوری اللہ سے توبہ کریں اور اللہ اپنی پوری آگے والی زندگی جو ہے ہم اپنی رب کی فرما برداری میں لگا دیں، جس سے ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ، اور ہمارے رزق میں بھی تنگی نہیں ہوگی، اور ہمارے جو مال و اسباب وہ بھی بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔